شاہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن۔ بلا کسی تاخیر و تمہید کے جناب قاری محمد خالد صاحب معتم جامعہ فاروقیہ زاہد پور میرٹھ حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا مختصر سے وقت میں ہم سامعین کو اپنی نصیحتوں سے مستفیض فرمائیں۔ بھی بیٹھ جائیں آپ حضرات، یہ بچے کھڑے بھی بیٹھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر علماء کی مقدس جماعت، حضرت مولانا سعادت حسین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد شاہد صاحب، اور ہمارے اس ادارے میں ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبد القادر صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ دیکھو تقریر کا موقع نہیں ہے اس وقت میں، کیونکہ شروع میں مولانا نے بہت لمبا وقت لیا، چندہ کیا، حالانکہ سارا کام آدھا گھنٹے کا تھا، لیکن سارے مولویوں کا ٹائم کو پی کے چلے گئے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آدھا گھنٹے کے اندر سارا کام ہونا تھا، لمبا وقت لگ گیا، اور وہاں دوسرے علماء قاری محمد صابر صاحب دامت برکاتہم خود محسوس کر رہے تھے کہ علماء کی اتنی لمبی جماعت، اتنی لمبی فہرست ہے، لیکن شروع میں اتنا وقت لے لیا گیا۔ بہرحال آپ حضرات نے ماشاءاللہ یہاں بیٹھ کر کے ثبوت پیش کیا ہے کہ جلسہ آپ کا ماشاءاللہ کامیاب ہے، اور اس وقت علماء کی مقدس جماعت ہے۔ دیکھو تقریر کا اس وقت موقع نہیں ہے، چند متفرق باتیں بتا کر بات ختم کروں گا۔ اللہ کے بعد اگر کوئی مقام اس دنیا میں ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی مقام اس دنیا میں ہے تو دوسرے نمبر پر والدین کا مقام ہے، والدین کا مقام ہے دوسرے نمبر پر۔ اللہ کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر اللہ کے بعد دعا قبول کرنے والی جو چیزیں ہیں، ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ماں باپ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جن کے اولاد، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان سے معلوم کرو کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے۔ جب کوئی موقع پریشانی کا آتا ہے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے۔ ماں اگر ہوتی تو دعا کرتی، باپ اگر ہوتا تو دعا کرتا۔ اس لیے ماں باپ اللہ نے بڑی نعمت دی ہے۔ اس لیے آج کے نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کی، ہم سب لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھیں، اور اپنے لیے دعائیں کرائیں۔ آج کے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، بارہا جگہ جگہ پر یہ جیسے مولانا خالد صاحب نے اپنے پیغام کو دیا ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ترقی کرنی ہے، دنیا کے اندر کچھ بننا ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی چیز حاصل کرنی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو۔ اس لیے کہ آج کا حال یہ ہے کہ دوستوں کو گلے لگایا جاتا ہے، ماں باپ کو ٹھوکر مارا جا رہا ہے، دوستوں کو بٹھا کر کے اچھی اچھی باتیں کی جا رہی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ٹھوکر ماری جاتی ہے۔ ادھر صبح سے لے کر شام تک یہ ماں باپ اپنے بچے کا انتظار کرتے ہیں، میرا بچہ آنے والا ہے، میرا بیٹا آئے گا، 2 منٹ بیٹھ کر کے مجھ سے بات کرے گا، میرے پاس آ کر کے اپنی باتوں کو بیان کرے گا۔ لیکن یہ ماں باپ صبح سے لے کر شام تک اپنے بچے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن نوجوان گھر میں آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتا، اپنی ماں کے پاس نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ آنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ ماں اٹھ کر کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، بھیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی دقت تو نہیں ہے؟ یہ ماں سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز پر توجہ ہے کہ ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل کھول کر لگا ہوا ہے، ادھر ماں پکار رہی ہے،
ماں بول رہی ہے، ماں باپ بول رہا ہے، لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ 2 منٹ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر بات کریں۔ ہاں ان سے معلوم کرو، ایک آدمی ہے، ایک آدمی اپنی زندگی کو گزار کر ساری زندگی کو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد پر ساری جائیداد کو، ساری زندگی کو خرچ کر دیتا ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ اولاد سہارا بنتی ہے ماں باپ کا، لیکن جیسے بڑھاپے کا سہارا بنے ادھر ہو گئے اور اس کے بعد ماں باپ کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یہ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز کی نیت کو باندھ لیتا، میں نماز کی نیت توڑ کر ماں کی بات کو سنتا اور نماز کی نیت توڑ کر کہتا، ماں اماں بتاؤ کیا حکم ہے۔ اس لیے ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ماں باپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی ماں باپ ناراض ہے، اولاد سے نافرمان ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، اپنی عبادت کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کون قبول کرے گا؟ جب ماں باپ ناراض ہو گیا، اللہ خود اس سے ناراض ہے، کون نماز قبول کرے گا؟ کون دعائیں قبول کرے گا؟ کون اس کی اطاعت کو قبول کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ ایک اتنا لمبا موضوع ہے، اگر اس پر وقت بیان کیا جائے تو لمبا وقت لگے گا۔ ایک واقعہ بتلا کر بات ختم کراؤں۔ ایک لڑکا ہے، اور جس طریقے سے آج ہمارے درمیان یہاں شروع کرنے والے قاری محمد شاہی صاحب، اللہ معلوم نہیں کہاں ہے، اس وقت حالات سامنے ہے، ایک لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، ماں اور باپ اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جس طریقے سے آج قاری صابر صاحب سے معلوم کر لو کہ تمہارے حالات اندر کے کیا ہے، جب شاہد نام آتا ہوگا ان کا دل کا حال کیا ہوگا۔ ان کی والدہ سے اگر معلوم کرے کہ شاہد نام سامنے آتا ہے، اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا۔ ایک لڑکا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے گیا، 1-2 سال نہیں گزرا، 5 سال 10 سال نہیں گزرے، 21 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ 21 سال کا زمانہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنی بیوی کو لے کر کے گھر سے چلا جاتا ہے۔ اکلوتا بیٹا ہے، کوئی بہن اس کے نہیں ہے، کوئی بھائی اس کے نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آدمی صبر کرتا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن جو گھر سے نکل گیا، اگر رات میں دن میں کبھی دروازہ بجتا ہے، ایک دم اس کو یاد آتا ہے، شاید میرا بیٹا آ گیا ہے، شاید میرا بچہ دروازے پر آ گیا ہے۔ اگر کسی نئے نمبر سے فون آتا ہے، وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی نیا نمبر ہے، ہو سکتا ہے میرے بیٹے کا فون آیا ہو۔ 21 سال کا زمانہ گزرا ہے، 21 سال کے زمانے تک رات اور دن ماں باپ اپنے بچے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اسے فکر نہیں ہے 21 سال کا وہ زندگی ہے، 21 سال کی وہ عمر ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اور 21 سال میں شادی بھی ہو جاتی ہے۔ 21 سال میں ماں باپ ترس رہا ہے، اولاد کو یاد کر رہا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک، شام کو لے کر صبح تک یاد کر رہا ہے۔ اب یہ آدمی جو 21 سال سے غائب ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف چل رہا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، صفا اور مروہ بھی کیا ہے، اور مزدلفہ اور منی بھی کیا ہے، عرفات کے میدان بھی گیا ہے، آخری طواف چل رہا ہے۔ ایک بزرگ ہے، ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہوں، میں نے سارے کام کیے ہیں، لیکن میرا اتنا سنگ دل ہو گیا، میرا اتنا دل سخت ہو گیا ہے کہ اب میری آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے ہیں، میری آنکھ پسیج نہیں رہی ہے، میرا دل رونے کو نہیں کر رہا ہے، بیت اللہ میرے سامنے ہے۔ لیکن جس بزرگ سے معلوم کر رہا ہے وہ بزرگ اہل کشف ہے، اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر معلوم کر لیا، اے نوجوان یہ بتلا تیرے ماں باپ بھی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ بس اتنا سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل کر اپنے طواف کو مکمل کیا، اپنے کمرے میں جا کر کے اپنے بستر کو لپیٹ لیا اور اپنے مقام کی طرف، اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی بیوی نے اس کو سمجھایا اور تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں، سارے حالات سامنے رکھے ہیں۔ 21 سال ہو گئے، وہ تو مر گئے ہوں گے، لیکن اس کے دماغ نے کام نہیں کیا، نہیں، جہاں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آیا ہو وہیں واپس لوٹا ہے،
اپنے ملک جانے کے بعد، اپنی بستی میں جانے کے بعد راستے میں ایک بچے سے معلوم کیا یہاں ایک بوڑھا رہتا تھا، یہاں ایک بوڑھی رہتی تھی، کیا تم پہچانتے ہو وہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بچہ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ ہاں ماں باپ تو تھے، پرسوں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کی ماں ابھی زندہ ہے، اس کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے، آنکھوں سے روشنی ختم ہو گئی ہے، اسے معلوم بچے کو نہیں ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، بلکہ اس بچے نے آگے یہ کہا ہاں اس کے ایک لڑکا تھا، اس بوڑھے کے اور بڑھیا کے ایک لڑکا تھا، زمین اس کو نگل گئی، آسمان نے اس کو اچک لیا، معلوم نہیں کہ وہ ہے کہاں۔ یہ سننے کے بعد آگے بڑھتا ہے اور اپنے بیگ کو لے کر کے بھاگا، جا کر کے دیکھا ٹوٹی چارپائی پر دونوں ہاتھ کاندھے پر منہ، اور یہ منہ یعنی اپنی جو ماں ہے، جو بوڑھی عورت ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، دونوں ہاتھ کاندھے پر رکھ کر لیٹی ہوئی ہے، ٹوٹی چارپائی ہے، کوئی محلے والا کبھی کھانا دے دیتا ہے، کبھی کوئی اس کو پانی پلا دیتا ہے، کبھی وہ اندھیرے میں ایسے رہ جاتی ہے، کوئی اس کا بستر بھی کر دیتا ہے۔ اسی حال کے زمانے میں 21 سال کا زمانہ گزرا ہے، رات کی تنہائی میں اپنے بچے کو یاد کرتی ہے، دن کی تنہائی میں یاد کرتی ہے، اگر کسی بچہ کسی کے محلے میں کوئی بچہ آتا ہے اس کو فوراً اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے۔ آج ہی بچے، آج ہی قاری صابر، ان کی اہلیہ اور سارے بھائی آج قاری شاہد کا انتظار کرتے ہیں، کاش کوئی دن ایسے نکل آئے، کاش کوئی رات ایسی نکل آئے کہ وہ آ کر کے کہہ دے السلام علیکم، اور ہمارے دل ایک دم کھڑے ہو جائے اور ہم ایک دم پسیج جائے، معلوم تو کر لے قاری صاحب تمہارے ساتھ کیا حالات گزرے، قاری صاحب تمہارے ساتھ کیا معاملہ گزرا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عورت ہے اور یہ نوجوان جا کر کے کھڑا ہو گیا، اور جب دیکھا کہ ماں اندھی ہے اور ہاتھ دونوں کاندھے پر لیٹی ہوئی ہے، کبھی ادھر سے کروٹ بدلتی ہے، کبھی ادھر سے کروٹ بدلتی ہے، اور یہ جا کر کے اپنی ماں کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس وقت بھی اس کی ماں کی زبان پر ہے بیٹا تو کہاں چلا گیا، ارے بچے تو کہاں چلا گیا، ارے تجھے کسی نے ستایا تو نہیں ہے، تجھے کسی نے پریشان تو نہیں کیا ہے۔ یہ اپنے بچے کو یاد کر رہی ہے، یہ عورت اپنے بچے کو یاد کر رہی ہے۔ اس بچے نے ایک دم کہہ دیا ماں السلام علیکم، جیسے سلام کیا ہے، یہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتی، یہ عورت کھڑی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو کھول دیے اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اور بچہ یہ لڑکا اپنی ماں کے سینے سے لگ گیا اور رونے لگا اور کہا کہ اماں میں بہک گیا تھا، اے اماں تو مجھے معاف کر دے۔ یقین جاننا اس عورت کی آنکھوں سے آنسو چل رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور اس وقت اپنی کوئی شکوہ نہیں رکھا، کوئی شکایت نہیں کری ہے، اس کو دھمکایا نہیں ہے، بلکہ معلوم کر رہی ہے بیٹا 21 سال کا زمانہ گزرا، تجھے کسی نے ستایا تو نہیں ہے، ارے تجھے کسی نے مارا تو نہیں ہے، میں نے ایسا وقت کو گزار دیا ہے۔ اس نے کہا اماں تو مجھے معاف کر دے۔ اس وقت میں اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور چند منٹوں کے بعد ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا عزیز دینی بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھو، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کر کے جتنی آج تک زندگی گزاری ہے، ماں باپ کی نافرمانی کھلم کھلا کی جا رہی ہے، اس لیے آپ اور ہم سب مل کر کے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ کر کے اور ان سے معافی اور تلافی کی جائے، اس لیے کہ جس وقت ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، باپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، میرا اللہ ان کی دعا پر لبیک کہہ کر کے ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ارے ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ کون کون کریں گے بھائی؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے علماء کی جماعت اور بھی ہے، کچھ بیانات آئیں گے۔ یہ ایک بات میں نے آپ کے سامنے تقریر نہیں کی ہے، یہ مختصر سی باتیں کہی ہے، اس لیے ہم سب مل کر قاری شاہد صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور ہم اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان سے دعا کروائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعاؤں کے لیے کہیں۔ صبح سے لے کر جب کام کو واپس لوٹتا ہے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس آ کر کے بیٹھے، وہیں بیٹھ کر کے پانی پی، تسلی معلوم کرے۔ اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ماں باپ کی اگر قدر ہو گئی تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر 4 چاند لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔